سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی: عصا، ید بیضا، قید سالی، پیداوار کی کمی، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون کی بارش۔ اور وہ سب نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 130 سے 36 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام قوم کے عذاب کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی قوم پر 9 عذاب دیے تھے: قحط سالی، پیداوار کی کمی، طوفان، ٹڈی، جوئیں کو کمل کا جو لفظ ہے کھٹمل بھی کہتے، سرسری بھی کہتے، مینڈک، خون کی بارش۔ یہ جو عذاب تھے 7، میں سے 2 عذاب قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار کی کمی ہلکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلکے عذاب بھیجے تاکہ یہ بیدار ہو جائے، ہوش میں آ جائیں، اللہ کو ماننے لگے، گھمنڈ چھوڑ دیں۔ لیکن یہ بہت ہی ہٹ درم قوم تھی، اکڑتی تھی، بار بار نہیں مانتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وقفے وقفے سے پھر بڑے عذاب بھیجے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم پر 7 عذاب بھیجے تاکہ یہ لوگ گناہوں سے توبہ کر لے، باز آ جائے۔ لیکن یہ بڑی اکڑو قوم تھی، جب بھی اللہ کا کوئی عذاب آتا تو موسیٰ سے کہتے کہ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، اگر تو ہم سے یہ عذاب کو دور کر دے گا تو ہم تیرے پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اور جب ان سے عذاب اللہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیتا، پھر اکڑنے لگا۔ ان کے پاس قحط سالی کے بعد جب طوفان کا عذاب آیا تو موسیٰ کی قوم نے ان سے دعا کی درخواست کی، کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو، اس عذاب سے ہماری جان چھوٹی۔ جب عذاب ہو گیا، بارش تھم گئی، ان کی جو فصلیں تھی، کھیتی باڑی تھی، بچ گئی، پھر ان کے اندر اکڑ آ گئی، پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئی۔ پھر جب ان کی فصلیں تیار ہو گئی، پک گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ڈرانے کے لیے ان کے اوپر ٹڈی دل کا عذاب بھیج دیا۔ ایک ایسی ٹڈیوں کا دل آیا، پوری فوج آئی جو ان کی اناج کو، فصل کو برباد کرنے لگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑی اور کہا کہ تو ہم سے، تیرے رب سے دعا کر کہ ہم کو اس گلے کے عذاب سے جو ہماری فصلیں برباد کر رہی ہے ٹڈی، اللہ تعالیٰ روک دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے ان سے اس عذاب کو ٹال دیا۔ انہوں نے اپنی فصلوں کو کاٹا اور اپنے پورے اناج کا اسٹاک کر لیا، اپنے گھروں میں، گڈاؤنوں میں پورے اناجوں کو، کھیتی کی جو فصلیں تھی اس کو محفوظ کر لیا، اور پھر سمجھ کر اکڑنے لگے کہ یہ تو ہماری پلاننگ تھی، یہ تو ہم نے محنت کی تھی، میری جدوجہد کا نتیجہ ہے یہ بول کر پھر وہ اکڑنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سرسری بھیجی، جو انہوں نے اناج کا اسٹاک کیا تھا اس کے اندر کیڑے لگنے لگے، ان کا اناج خراب ہونے لگا۔ تو پھر یہ دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سے دعا کرو، ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ٹلا تو پھر انہوں نے عقل شروع کر دی، پھر اپنی چلانے لگے، موسیٰ اور اس کے بنی اسرائیل کو ستانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب ان پر بھیجا۔ مینڈکوں کی اتنی کثرت کر دی کہ ان کے برتنوں میں، بستروں میں، دسترخوان میں، کھانے میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے۔ کوئی چیز اٹھاتے تو پھدک کر مینڈک باہر آ جاتا۔ پریشان ہو گئے تھے مینڈک سے، اتنی کثرت سے مینڈک ان کے پاس جمع ہو گئے تھے، اکٹھا ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ پھر جب موسیٰ کے عذاب دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا تو پھر وہ اکڑنے لگے اور سمجھ بیٹھے یہ سب موسیٰ اور اس کی جادو کا کرشمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خون کی بارش کا عذاب بھیجا، اوپر سے خون آنے لگا، مطلب ایک دم دانے لگے، جن کرنے لگی، ان کا جینا مشکل ہو گیا تھا، زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریے، ہم تمہاری بات مانیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان سے خون کا عذاب بھی ٹل گیا، پھر کئی دنوں کے بعد پھر وہ اکڑنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کو ستانے لگے، ان کی بات نہیں ماننے لگے، اللہ کے حکموں سے نافرمانی کرنے لگے، غفلت برتنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کرنے کا عذاب بھیجا،
موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دے دیا، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس غافل لاپرواہی قوم کو نیست و برباد کر دیا، اور جو کمزور سے بنو اسرائیل کی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمینوں کا وارث بنا دیا، برکت والی زمین کا انہوں نے اس کو مالک بنا دیا۔